جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے بالخصوص پاکستان میں، اور پھر آپ دیکھیں تو پختونخوا میں یہ پچھلے 7 سال سے یہ حکومت میں ہے۔ اگر ہم ان کی حکومت پہ نظر ڈالیں تو پچھلے 7 سال سے انہوں نے پختونخوا میں ایک فلیگ شپ پروجیکٹ کیا ہے، جس پروجیکٹ کا نام یہ BRT دکھاتے ہیں۔ اس BRT جس کو یہ لوگ بس ریپڈ ٹرانسپورٹ بولتے ہیں، لیکن میں اس کو برباد ریپڈ ٹرانسپورٹ کا نام دیتا ہوں۔ اس میں PC1 سے لے کے جتنے فالٹس، انجینئرنگ، ڈیزائننگ کہ چوک پہلے بن رہے ہیں اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بس نہیں گزر پا رہے، وہ دوبارہ ٹوٹ رہے اور وہ دوبارہ بن رہے ہیں۔ اس کا PC1 سے لے کے PC10 اس چیز کا دیکھیں کہ ایسے ایک کمپنی کو وہ ٹھیکہ دیا گیا جو کمپنی لاہور میں، پنجاب میں بلیک لسٹڈ ہے، اور صرف 2018 کے جنرل الیکشنز کے لیے PTI کو فنڈ دینے کے لیے پرویز خٹک صاحب نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا۔ ان کا آپ معلم جبہ سکینڈل دیکھیں، انہوں نے وہاں پہ بلین ٹری سونامی کی ہے، اس پہ نظر ڈالیں۔ اس سے پہلے بیوٹیفیکیشن آف پشاور جس پہ اربوں روپے لگے، اور پھر BRT کے لیے وہی بیوٹیفیکیشن کو کندھے کر کے اسی کو دوبارہ BRT میں ٹرانسفارم کیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں تو ملکی سطح پہ بھی وہی سب کچھ چل رہا ہے۔ آج پاکستان پہ حکومت ان مافیاز کی ہے جو مافیاز عوام کا خون چوسنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ آج شوگر مافیا اسی طرح موجود ہے۔ آج وہی سب کچھ جو کپتان صاحب اپنے تقریروں میں حکومت سے آنے سے پہلے کرتے تھے، ان سب باتوں پہ یو ٹرن لے لیا، اور پھر مجھے اور آپ کو اس میں بھی سمجھا دیا کہ جی جو یو ٹرن لیتا ہے اس سے کوئی اچھا لیڈر نہیں ہے۔ مجھے بہت افسوس سے ایک بات کہنی پڑے گی کہ پاکستان کی حکومت اس وقت کوئی عوامی کردار نہیں ادا کر پا رہی، بلکہ وہ عوام بے بس صرف خدا کے آسرے پہ بیٹھے ہوئے، اور یہ حکومت جتنے دن مزید گزارے گی عوام کے لیے نقصان ہے۔ PDM ایک ڈیموکریٹک موومنٹ، انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی اس کا حصہ ہے، اور وہ موومنٹ پوری ملکی سطح پہ شروع ہوا ہے۔ میں بطور عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر انشاءاللہ 22 نومبر کو پشاور میں ہمارا جلسہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ عوامی سیلاب انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز انشاءاللہ 22 نومبر کو پشاور میں پتہ چلے گا کہ حکومت کتنی عوام میں معتبر ہے اور کتنی نہیں ہے۔ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت جلد از جلد ختم ہوئی، جلد از جلد نئے انتخابات کرائے جائیں، اور ان انتخابات میں کسی کا بھی کام نہ، 2 فوجی اندر 2 فوجی باہر۔ ہم کوشش کریں گے کہ الیکشن کمیشن ان کو یہ اختیار دے ہی نہ، اور ان اداروں سے بھی ہم یہی خواہاں ہوں گے کہ الیکشن کے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ آج کل آپ دیکھیں تو عمران خان نے ایک بہت بہترین طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ اپوزیشن کو ڈائریکٹ مکمل طور پہ اس نے اپنے آپ کو بہت میٹھے طریقے سے سائٹ پہ ہو کے اپوزیشن اور اداروں کو خود آمنے سامنے کر کے وہ لڑائی دیکھنا چاہ رہے ہیں۔
اگر آپ اس کی ایک ایک تقریر سنیں تو وہ خود بار بار یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں سلیکٹڈ ہوں. وہ خود پاکستان کے اس جمہوری پروسیس پہ بہت بڑی انگلی اٹھا رہا ہے، اور وہ خود اس وقت اداروں کو مجبور کر رہا ہے کہ ادارے اپنی صفائی کریں. میرے خیال میں اداروں کے بیچ تصادم پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں ہے. وہ بھلے جو بھی ادارے ہو، پاکستان کے آئین میں رہتے ہوئے ہر ادارے کو اپنے دائرۂ اختیار میں کام کرتے ہوئے پاکستان کو ایک مترقی، اس ریاست کو پھر ایک امن پسند پاکستان دکھانا ہوگا. مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑے گی کہ اگر ہم ایک دفعہ پھر سیکٹیرین لڑائیوں میں گھستے ہیں تو یہ اس ریاست کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا، اور جو آگ لگائی جا رہی ہے اس آگ کو بجھانا ہوگا. میں وہ واحد بندہ ہوں جس نے سیکٹیرینزم پہ بیان دیا ہے، اور میں پھر بھی دوں گا. جس ملک میں آئین ہے، قانون ہے، اس ملک میں آئین اور قانون کوئی بھی بندہ ہاتھ میں نہیں لے سکتا، کسی نام پہ بھی نہیں لے سکتا. اور پھر میرا مہذب دین اور میرے پیارے نبی کا نام لے کے تو میرے خیال میں جو یہ کام کرتا ہے اس سے بڑا اسلام دشمن کوئی بندہ نہیں ہوگا. تو ہمیں سیکٹیرینزم، ایکسٹریمزم سے دور رہنا پڑے گا. اور جو ری طالبانائزیشن ہو رہا ہے وزیرستان میں اور ہمارے نارتھ ایریاز میں، سوات، بنیر، دیر، تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ ہمارے قوم نے، ہماری پارٹی نے اور پولیس نے اور فوج نے بہت قربانیاں دی ہیں اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے، اس حد تک لانے کے لیے. اب اگر وہ دہشت گرد دوبارہ منظم ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک دفعہ پھر نقصان کی بات ہے. اور یہ بات میں آج اسلام آباد میں کہنے کے لیے دل میرا کر رہا ہے کہ پھر اباسین میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس آگ کو روکے. وہ آگ پھر پھیلے گی، اور پھر وہ آگ انہی ٹریننگ سینٹرز تک پہنچیں گی جہاں سے ان کا آغاز ہوا تھا، اور وہاں پہ ان کا اختتام ہو جائے گا پھر. لیکن اس سب پہ اداروں کو ہمارے بہت سوچنا چاہیے، اور ایکسٹریمزم کے لیے کوئی راستہ پاکستان میں نہیں. ایک آخری بات کروں گا. ایک مہمان افغانستان سے آئے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جماعت اسلامی اور حزب اسلامی ایک ساتھ مل کے پاکستان میں جلسے کر رہے ہیں. اس کی اجازت ہے تو پھر ہمارا کانگریس کے ساتھ بہت اچھا تعلقات ہے، تو پھر میرے خیال میں راجیو گاندھی کو میں انویٹیشن دے دوں اور میں اور وہ مل کے پاکستان میں جلسے کریں. وہ اس قوم کے لیے پھر بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. سوری، میں نام میں غلطی ہو گئی. میں راجیو گاندھی کے بیٹے راہل گاندھی کی بات کرنا چاہ رہا تھا. کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیا ہم پھر وہی پرانے تاریخ میں گھس رہے ہیں؟ حزب اسلامی اور جماعت اسلامی ایک ساتھ جلسے کیسے کر رہے ہیں؟ اور افغانستان سے ایک بندہ آ کے ادھر بیٹھ کے بولتا ہے کہ امن ہم لائیں گے، لیکن جنگ کے راستے کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہم اس حرکت کو بالکل کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم افغانستان کی قسمت گلبدین کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. ہم بالکل ڈائیلاگز کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارے سوچ کے جتنے پختون افغان ہیں، ہم پاکستان کا ہر باشندہ امن کے راستے پہ افغانستان کا حل چاہتا ہے. عوامی نیشنل پارٹی وہ باتیں سپورٹ کرے گی جو افغان بیسڈ اور افغان لیڈ ہوں گی.
افغانستان کی قسمت کا فیصلہ پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے، اس کا ہمیں نقصان ملا ہے اور مزید بھی نقصان ملے گا۔ تو میں اس حرکت کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں۔ یہ ہم نے کون سے روایات بنا دی ہیں، اور اگر یہ روایات ہم دکھانا چاہ رہے ہیں تو 30 سال پہلے ایکسٹریمزم کا یہ راستہ ہم پاکستان پہ اپنا بھی چکے اور اس کے نتیجے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، لہٰذا ہم یہ راستہ کنڈیم کرتے ہیں اور افغانستان کی خود مختاری اور سوکالی کا ہر کسی کو خیال رکھنا چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر تمام پریس کے بھائیوں کا، تمام اپنے پارٹی کے اکابرین، میرے مرکزی کابینہ کے ممبرز، میرے صوبائی کابینہ کے ممبرز، اور بالخصوص میرے چاچا بنگر صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے یہ پروگرام بنایا اور جس کے وساطت سے میں اور آپ ایک دوسرے کے سامنے ہو رہے ہیں۔ کوئی کویشچنز ہو تو میں لینے کو تیار ہوں۔ ہم جی پی ڈی ایم میں ہے، اور تھریٹس کی بات کی تو تھریٹس تو پی ڈی ایم کو ابھی مل رہے ہوں گے، ہمیں تو 2008 سے مل رہے ہیں۔ ہماری گھر گھر شہادت ہے۔ ادھر میرے ساتھ ایک ایم پی اے ہیں، ہوں گے ابھی آئی نہیں، میرے ایک ایم پی اے وقار خان، یہ خان نواب خان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دن ان کے گھر سے 7 آدمیوں کو نکال کے باہر کھڑا کر کے باپ کے سامنے پہلے 2 بیٹوں کو قتل کیا اور پھر باپ کو شہید کیا۔ ایک دن ہم عوامی نیشنل پارٹی کو کوئی بھی، وہ اس طرف دیکھے ڈاکٹر شمشیر نامی، ہم سب جو بیٹھے ہیں ہم نے گھر میں قربانیاں دی۔ ہمیں ہماری سیاست سے کوئی دھمکیوں سے یا تھریٹ کو اردو میں دھمکی بولتے ہیں، تو تھریٹ اور دھمکی ایک ہی چیز ہے، تو ہمیں کوئی سیاست سے اور اپنی راہ سے دھمکیوں سے نہیں ہٹا سکتا۔ باقی ہر پارٹی کی اپنی مرضی ہے، ہم پی ڈی ایم میں ہیں اور اس بات پہ ہیں کہ اس حکومت کی چھٹی ہونی چاہیے، نئے صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے اور نئی حکومت بننی چاہیے۔ لاپتہ افراد جتنے بھی ہیں ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ نے ایک صحافی کی بات کی، میرے بلوچستان کے صدر کا کزن کتنے دنوں سے، بھائی بلکہ ایک شہید ہوا، باپ شہید ہوا، ایک بھائی ابھی اغوا ہے۔ اب یہ ہم ریاست سے پرزور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ سب کام آپ کو کل جو گرے لسٹ میں رکھا گیا اس کی کوئی وجہ ہوگی، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ روز روز ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ روز روز اغوا برائے تاوان ہو رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کے لوگ کڈنیپ ہوتے جا رہے ہیں، اخبار والے رپورٹرز اٹھائے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ایس پی کو اسلام آباد سے اٹھایا گیا اور وہ کس طرف ملا اور کس طرح ملا۔ تو یہ سب اس ملک میں چل رہا ہے اور اس سب کی عوامی نیشنل پارٹی مذمت بھی کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈ اور اپیل بھی یہ کرتی ہے کہ مسنگ پرسنز، بھلے ان کا جب کیس نہیں ہو تو ان کو فارغ کیا جائے، ان کو گھر بھیجا جائے۔ کل کیا ہونا ہے وہ تو کسی کو نہیں پتہ، اب شبلی فراز صاحب کو پتہ ہے تو وہ اس کو پتہ ہوگا کہ جنوری میں کون ہوگا، لیکن نواز شریف نکل گئے ان کے ہاتھوں سے۔ بس نواز شریف نے جو قید گزارنی تھی وہ گزار لی، جس طرح پہلے گزاری تھی اور پھر سعودی عرب چلا گیا تھا۔ اب نواز شریف ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، اب نواز شریف ان کے ہاتھوں میں آنے والا نہیں۔ اب بس جب اتنا ہلچل مچ رہے تو اس کے پہ کسی ہاتھ ہوگا نا۔ تو انٹرنیشنلی جو تبادلے آ رہی ہیں ان تبادلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نواز شریف صاحب کا بیانیہ دیکھیں، جو اس کا ذاتی بیانیہ ہے، آپ وہ دیکھیں تو آپ کو کبھی بھی تصور بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بیانیہ کوئی دے سکتا ہے۔ تو ہوگا کچھ نہ کچھ ضرور اس کے پیچھے ہوگا۔ تھینک یو۔